جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شفیق یاسین رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں سمریال نیوز۔ ناظرین، آپ جیسا کہ ہمارے چینل سمریال نیوز پہ ڈاکٹر نعمان صاحب کے ٹپس جو ہے ہیلتھ سے متعلق وہ اس چینل پہ آپ کو دیتے رہتے ہیں اور آپ کافی پسند کرتے ہیں، آپ کے کمنٹس بھی ہمیں آتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نعمان صاحب آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں سمریال نیوز پہ۔ اور تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ڈاکٹر نعمان صاحب میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور 3 کتابوں کے اس سے پہلے وہ مصنف ہیں۔ اس میں 100 مفید مشورے ہیں بیماری سے پہلے، ذیابیطس اور رمضان، یہ 3 کتابیں ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو ہے ملک سے باہر بھی ذیابیطس پہ جو لیکچر دینے کے لیے جاتے رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے کنٹری سے لوگ بھی انہیں بلاتے ہیں ڈاکٹر حضرات جو ہیں۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ سمڑیال THQ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں وہ آج کل ڈیوٹی پہ ہیں اور وزیر آباد میں بھی نائٹ میں وہ بیٹھتے ہیں۔ آج کا جو ہے ویلاگ کا جو اس کا مقصد ہے کہ ایک کتاب نئی ڈاکٹر صاحب نے جو ان کی آ رہی ہے سیاہ جھوٹ، اس سے متعلق جو ہے وہ خود بھی بتائیں گے اور ہم ان سے جانیں گے۔ اور سیاہ جھوٹ جو ہے وہ کتاب وہ آج مجھے گفٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس گفٹ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ان سے گفٹ ریسیو بھی کرتے ہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو شفیق بھائی آپ کے آنے کا شکریہ، اور یہ جو تحفہ ہے یہ سیاہ جھوٹ آپ کے لیے۔ بیسیکلی یہ میرے کالمز کا ایک مجموعہ ہے جو پچھلے تقریباً 4.5 سال سے میں اردو پوائنٹ پہ لکھ رہا ہوں، اور یہ مجموعہ جو ہے یہ سیاہ جھوٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب کی یہ آنے والی کتاب ہے اور اسی پہ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، یہ آپ نے مجھے تحفہ دیا۔ جانتے ہیں کہ آپ جو جتنا میرا میڈیا میں نالج ہے کہ سب سے قیمتی تحفہ کیا ہے؟ ایک کتاب کو میں جو ہے سب سے قیمتی تحفہ سمجھتا ہوں کسی طرف سے دینا، اور مجھے نہ چیز کے لیے میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے یہ کتاب سیاہ جھوٹ جو ہے یہ مجھے تحفے میں دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی کتاب کے سیاہ جھوٹ اور اس سے پہلے بھی آرٹیکل جو ہے اردو پوائنٹ ایک بڑا ادارہ ہے پاکستان کا، اس میں ان کے آرٹیکل چھپتے رہتے ہیں اور ان سے مزید جانتے ہیں۔ سیاہ جھوٹ کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں تک تشریف لائے اور آپ نے مجھے لوگوں سے بات کرنے کا موقع دیا۔ ایک مشہور مفکر کو کسی نے پوچھا کہ جی آپ کتابیں لکھتے ہیں اور کتاب کوئی خریدتا ہے کوئی نہیں خریدتا، اس کی وجہ کتاب مہنگی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس کو جواب دیا جو بڑا قابل غور اور سننے والا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں کہ ایک فیملی لارج پیزا کتنے کا آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی تو 2000 کا آتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک عام کتاب اگر آپ خریدیں کوئی بڑی اچھی کوالٹی کی اردو کی تو کتنے کی ملے گی؟ انہوں نے کہا جی بڑی بھی اچھی ہو تو 1000 روپے تک مل جاتی ہے، باقی مہنگی تو ظاہری بات ہے پھر اپنے حساب سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا ایک پیزا مہنگا ہے لیکن آپ کی کتاب سستی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، پیزا 4 سے زیادہ بندے نہیں کھا سکتے، 4 بندے مل کے کھائیں گے اور اس سے زیادہ شیئر نہیں ہو سکتا، لیکن کتاب ایسی چیز ہے جو لاکھوں بندوں کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ سو یہ ایک سرمایہ ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی نسلوں تک منتقل ہوگا۔ کتاب کا مقصد تجربے کو اگلی نسل تک منتقل کرنا ہوتا ہے۔ ہم آج جو باتیں کرتے ہیں، ہم آج جس ڈگر پہ چلتے ہیں، ہم آج جس سوچ کو لے کے آگے جاتے ہیں، یقیناً وہ ہم سے پہلے والوں کے تجربے ہیں جن کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ شاید ہمارے کچھ تجربے جو ناکام بھی ہو سکتے ہیں، جو شاید کامیاب ہو، اس کو لے کے آنے والی نسل میں یقیناً کوئی نہ کوئی بہتری ضرور آئے گی۔ سیاہ جھوٹ کے بارے میں مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے کالم کا نام سیاہ جھوٹ کیوں ہے؟ بڑا منفرد نام ہے، تھوڑا ہٹ کے۔ جی بالکل، اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہم جو لٹریچر کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سفید جھوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کے منہ پہ ایسا جھوٹ بول جائیں جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو اتنا بڑا جھوٹ بول دیا ہے کہ جو بالکل ویزیبل ہے، روزے روشن کی طرح عیاں ہیں، وہ سفید جھوٹ ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار یہ تو بالکل ہی بات سے مکر گیا، اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن سفید جھوٹ سے ہماری زندگی پہ اثر نہیں پڑتا، ہماری سوسائٹی پہ اثر نہیں پڑتا۔ ہماری سوسائٹی میں اثر پڑتا ہے اس سیاہ جھوٹ سے جس کو ہم مانتے نہیں ہیں لیکن ہم روز بولتے ہیں اور اپنے اعمال سے کر کے دکھاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جھوٹ کی وہ قسم ہے، یہ جھوٹ کی وہ ٹائپ ہے جس کو ہم ایڈاپٹ نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، ایڈمٹ نہیں کرتے، لیکن ہم پریکٹس روزانہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے کام میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم اپنے رشتوں میں مخلص نہیں ہیں، ہم اپنے ویژن کو لے کے، مشن آف لائف کو لے کے ہم جھوٹ ہر جگہ
پہ بولتے ہیں. جھوٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ منہ سے کچھ غلط بات کرنا, اپنے عمل سے اس بات کو غلط نگیٹ کرنا یا غلط ثابت کرنا, یہ بھی ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ سیاہ جھوٹ چھپا ہوتا ہے, نظر نہیں آتا. آپ تب تک اس نقصان کو کر چکے ہوتے ہیں جب تک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا. تو ایکچولی مائی ورڈ واز کہ ہمیں معاشرے سے, اصل میں کالم لکھنے کا مقصد ہے اصلاح معاشرہ, اور معاشرے سے اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا پڑے گا وہ اپنے کردار کی اصلاح ہے, اور اس میں سے سیاہ جھوٹ یعنی وہ جھوٹ جو آپ دوسروں سے چھپا کے بولتے ہیں اس کو ختم کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کا مقصد سفید جھوٹ تو ایک سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول گیا, Exactly. میرے ساتھ ہاتھ کر گیا. جی بالکل. سیاہ جھوٹ ایک ایسا جھوٹ ہے جس کا اثر دیر میں آتا ہے لیکن وہ بہت خطرناک جی, چھپا کے بولا جاتا ہے, آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے کسی بھی فارم میں, اور آپ کو پتہ چلتا ہے تب تک آپ نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج کل کے ڈیجیٹل دور میں کتاب ہی کیوں لکھنا آپ نے مطلب اس کو چنا؟ ایگزیکٹلی, اس کی 2 ریزن ہے جی. ایک ریزن ہے سائنٹیفک, ایک ہے ایموشنل. جہاں تک سائنٹیفک ریزن کی بات ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سائنس میں یہ پروون ہے, ڈیٹا پروون بات ہے کہ جب آپ دیکھیں نالج 2 طرح کا ہے, ایک ہارڈ کاپی, ایک سافٹ کاپی ہے. ہارڈ کاپی کا مطلب ہے ہر وہ چیز جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, جیسے آپ کتاب ہے آپ اسے ٹچ کر سکتے ہیں. سافٹ کاپی کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. اس لیے سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں کوئی سالڈ چیز ہوگی تو آپ کی 3 حصے یعنی سینسز کام کریں گی, ٹچ کی, فیل کی اور ویژن کی یعنی نظر کی. تو آپ کی چیز نظر بھی آ رہی ہے, آپ کو ٹچ بھی ہو رہا ہے اور آپ فیل بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ سافٹ کاپی کی بات کرتے ہیں تو اٹ از اونلی ویزیبل, آپ کو صرف نظر آتی ہے, آپ اسے ٹچ نہیں کر پاتے, فیل نہیں کر پاتے. اس لیے سائنٹیفک ریسرچ سیز کہ جو ڈیٹا آپ ہارڈ کاپی سے لیتے ہیں وہ لانگ لاسٹنگ میموری میں جاتا ہے, سب کانشیس میں جاتا ہے. لیکن اگر آپ سافٹ کاپی سے لیتے ہیں تو وہ ٹیمپرری ڈیٹا ہوتا ہے, اس کی لائف بڑی شارٹ ہوتی ہے. یہ ایک سائنٹیفک ریزن تھا. ایموشنل ریزن یہ ہے کہ میری کاغذ سے محبت ہے, میں اس جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں جس نے اپنے سامنے چیزوں کو ایوالو ہوتے دیکھا ہے, ٹرانزیشن دیکھی ہے ہارڈ کاپی سے سافٹ کاپی پہ. تو ہم بچپن میں چونکہ قلم, کتاب, تختی اس کے ساتھ منسلک رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میری آنے والی نسلیں اس خوشبو کو ضرور محسوس کریں. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی پہلے, آپ بتا رہے تھے کاغذ کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے. جی بالکل. اور جو اس کاغذ کو آخری دنوں میں لکھے گا اس کا نام سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا, فلاں فلاں بندے کی آخری کتاب. جی میں یہ بتانے لگا تھا یہاں پہ, بڑا امپورٹنٹ ہے جی, کہ کہتے ہیں کہ یہ آخری صدی ہے کاغذ سے محبت کی. اس پہ شعر ہے بڑا مشہور کہ جی یہ آخری صدی ہے کاغذ سے خوشبو آنے کی. لیکن اچھا اس میں ایک اور ریزن بھی ہے کہ آج کل جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں ایک پوائنٹ انہوں نے یہ رکھا ہے کہ کاغذ بیسیکلی ماحولیاتی آلودگی بھی کاز کرتا ہے, اس لیے اس کو وہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں گا کہ جب کوئی بھی تہذیب یا کوئی بھی کام یا کوئی بھی نئی چیز آنے والی ہوتی ہے اور پرانی ختم ہونے والی ہوتی ہے, تو تہذیب میں یا تاریخ میں یا تمدن میں ہمیشہ اس شخص کا یا اس چیز کا نام زندہ رہتا ہے جو تاریخ میں صحیح جگہ پہ رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے. تو ابھی اگر آپ یہ کہیں کہ کتابیں لکھنے پڑھنے کا دور نہیں رہا یا کتاب لکھنے پڑھنے کا دور ہے, تو اس میں صرف 2 ہی طرح کے لوگ بچیں گے. ایک وہ جن کو کتاب لکھنے کا اور پڑھنے کا شوق ہے, اور دوسرے وہ جن کو کتاب لکھنے اور پڑھنے کا شوق نہیں ہے. اب یہ فیصلہ ناظرین اور آپ کے اور میرے ہاتھوں میں ہے کہ ہم نے تاریخ کی درست سطح پہ کھڑا ہونا ہے یا غلط سطح پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے ایک اور بات بتائیے گا, آرٹیکل 6 سیاستدانوں میں تو بڑا سنتے ہیں کہ فلاں فلاں پہ آرٹیکل 6 لگ گیا. سیاہ جھوٹ میں آپ کا جو آرٹیکل 6 ہے وہ بھی ذرا دلچسپ ہے, وہ ذرا بتائیے گا. اس میں جو آرٹیکل نمبر 6 میں نے لکھا ہے وہ ڈیجیٹل چاوا کے نام سے ہے. بیسیکلی وہ میرا بڑا فیوریٹ کالم ہے. جو نوجوان نسل آج کل ڈیجیٹل ایپس کو یوز کرتی ہے اور ان کو مثبت طریقے سے یوز کرنے کی بجائے لگی لگائی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں, تو میں نے ان کے لیے ایک ٹرم نئی نکالی ہے جس کو ہم ڈیجیٹل چاوا کہتے ہیں. بلا سوچے سمجھے دوسروں کی میل اتارنا, دوسروں کی صفائیاں پیش کرنا اور نعرے بازی لگانا نیٹ پہ بیٹھ کے, اس پہ بڑا ایک خوبصورت کالم ہے. وہ میری ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ مجھے اپنے جونیئرس کو سمجھانا چاہیے کہ ہمیں پازیٹیو کام کرنے چاہیے سوشل میڈیا پہ, اس قسم کے کاموں سے فائدہ نہیں ہوتا.
ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب ہے آنے والی سیاہ جھوٹ بہت ہی جیسے ان کی باتیں سنی ہیں دل چاہ رہا ہے کہ ابھی سے ان کو پڑھ لیں. آپ بھی اس کی کاپی حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیجیے گا. سیاہ جھوٹ ہے کتاب کا نام ہے اور یہ بہت جلد جو ہے آپ کو جو ہے آپ کی پہنچ میں ہوگی انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے یہ, اس کو آپ ضرور پڑھیے گا ایک بار. اللہ حافظ. تھینک یو. ونڈرفل.